شیخ صاحب یہاں پر اس چیز کو بھی اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ قرآن ہو یا عقیدہ یا حدیث وغیرہ کی کتاب ہو، اس کو بہتر ہے کہ آپ کسی استاد سے پڑھیں، خود ہی اس کا بس مطالعہ نہ کرتے رہیں اور سمجھیں کہ مجھے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، یہ کافی ہے میرے لیے؟ جی بالکل، استاد کی بالکل ضرورت ہے، اور جو بھی شخص دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پر انفرادی طور پر جو وہ اسٹڈی کرے، جو وہ مطالعہ کرے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے لیے کسی استاد کو بھی منتخب کرے، اپنے استاد کے پاس جائے، اس سے کوئی کتاب پڑھے، اور وہ خود وہ جو اسٹڈی کرتا ہے اس کے دوران، اس کی اسٹڈی کے دوران اگر اس کو کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ اس کو سمجھ نہیں آتا ہے، تو پھر وہ اپنے استاد سے سوال کرے۔ اللہ رب العزت کا یہی تو ارشاد گرامی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل علم سے سوال کر لیا کرو، اہل علم سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں علم نہ ہو تو۔ اور پھر اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کو اور اپنے سے مسائل پوچھنے والوں کو دلائل و براہین کی صورت میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ان کو مسئلہ سمجھائیں۔ تو لہذا استاد سے سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام نے دین کہاں سے سیکھا؟ صحابہ کرام نے دین اپنے استاد، اپنے معلم اور اپنے مربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ اور صحابہ کرام میں بھی ایسے صحابہ کرام تھے کہ جن میں کچھ صحابہ کرام جو ہیں وہ استاد کا مرتبہ رکھتے تھے اور کچھ صحابہ کرام ان کے شاگرد کا رتبہ رکھتے تھے، یعنی آپس میں صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے دین سیکھتے تھے ایک دوسرے سے، اور صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دین سیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید سیکھا وہ حضرت جبریل امین سے سیکھا، اور جبریل امین سے قرآن مجید کو باقاعدہ سیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ تو اس لیے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے شیخ اور استاد کی اہمیت جو ہے وہ مسلم ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ ایک دنیاوی علوم ایک بندہ حاصل کرنا چاہتا ہو، مثلا کوئی بندہ انجینئر بننا چاہتا ہو، کوئی بندہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہو، تو یقینی طور پر اس کو اپنے کسی استاد کے پاس باقاعدہ کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں جا کر اساتذہ کے پاس بیٹھنا پڑے گا، اساتذہ سے سیکھنا پڑے گا، اساتذہ سے علم حاصل کرنا پڑے گا، انجینئرنگ کا ہو یا ڈاکٹر بننے کا علم ہو، اس کو اساتذہ سے سیکھنا پڑے گا۔ تو دین کا علم جو ہے وہ اتنا سستا تو نہیں ہے، دین کا علم کو اتنا ہلکا علم تو نہیں ہے کہ اس کو صرف آپ اپنے طور پر ہی اسٹڈی کر لیں اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ میں دین کا عالم بن گیا، پھر آپ فتوے دینا شروع کر دیں اور پھر آپ لوگوں پر فخر کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، بالکل ہرگز ایسی بات درست نہیں ہے۔ لہذا خود بھی اپنے طور پر بھی قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے سامنے بھی دو زانو ہو کر انسان کو بیٹھنا چاہیے اور ان سے بھی علم سیکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ شیخ صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ